آپ نے غور کیا ہے کہ انسانی عقل کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ایسی دنیا شروع ہوتی ہے جہاں صرف یقین کام آتا ہے۔ ذرا سوچیے، سمندر کی گہرائیاں، ہر طرف اندھیرا، اوپر موجوں کا شور، اور ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں قید۔ ظاہری اسباب ختم، امید کے دروازے بند، اور زندگی کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اسی گھڑی ایک دل ہے جو ٹوٹا نہیں، ایک زبان ہے جو شکوہ نہیں کرتی بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جانتے ہو، جب حضرت یونس علیہ السلام آزمائش میں تھے تو قرآن میں ان کی دعا یوں محفوظ ہے: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اور بند دروازوں کے بعد راستے ضرور کھلتے ہیں۔ اور پتہ ہے، قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو رب مچھلی کے پیٹ میں زندگی برقرار رکھ سکتا ہے، وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حالات کو بھی سنوار سکتا ہے۔ جو رب سمندر کی تہوں میں اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ آپ کو بھی مشکل کے بیچ سنبھال سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور منظر دیکھیے، ایک ماں کا دل جس کے سامنے ظلم کا طوفان ہے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دریا کے حوالے کرتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تاکہ وہ ایمان والوں میں سے رہے۔ یہی اصل طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دل کو تھام لیتا ہے تو سمندر کی لہریں نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ راستہ بن جاتی ہے۔ جانتے ہو، قرآن میں اللہ کی محبت کا اعلان بھی موجود ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچیے، جب بندہ صبر کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا، وہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، اور جسے اللہ کی محبت مل جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اور پتہ ہے، اللہ کی مدد کے بارے میں قرآن کا واضح وعدہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو مومن کے دل میں پہاڑ جیسی طاقت پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ یقین ہے جو کمزور انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو خوف کو حوصلے میں بدل دیتا ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو بندے کو گرنے نہیں دیتا۔ اگر آج آپ کے حالات نہیں بدلے لیکن دل میں سکون اتر آیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو ہے مگر دل میں امید ہے تو سمجھ لیجئے کہ دروازہ بند نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی طاقت محدود نہیں ہے، اللہ کی محبت کم نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ تو اپنے دل کو مضبوط کر لیجئے۔ یہ وقت ہار ماننے کا نہیں ہے، یہ وقت یقین مضبوط کرنے کا ہے۔
یہ وقت اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے، کیونکہ جب رب ساتھ ہو تو سمندر راستہ بن جاتا ہے، طوفان جھک جاتے ہیں اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا اللہ، جن لوگوں نے کمنٹس کر کے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا رب، جو جائز خواہشیں ان کے دلوں میں ہیں انہیں اپنے فضل سے پورا فرما، جو دل کی مرادیں ہیں انہیں خیر کے ساتھ عطا فرما، جو تمنائیں ان کے لیے بہتر ہے انہیں آسانی کے ساتھ نصیب فرما۔ یا رزاق، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، حلال، پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما۔ تنگ دستی اور محتاجی سے انہیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، جن کے نکاح میں رکاوٹ ہے ان کے لیے نیک، صالح اور بہتر ہمسفر مقدر فرما۔ جن کی گود خالی ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن پر قرض کا بوجھ ہے ان کے قرض آسانی سے ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ یا شافی، جو بیمار ہیں یا جن کے والدین بیمار ہیں انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، انہیں اعلیٰ صحت، اعلیٰ عزت اور لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا رب، ان کے دلوں سے بے چینی دور کر دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی مایوسی کو امید میں بدل دے اور ان کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ اے رب العالمین، ہم سب کو اپنی رضا والا راستہ عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اے میرے پیارے رب، اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر دے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔